اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و عمل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا عمل جس کو پڑھے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر موت آ جائے اور ایسے میں اللہ نہ کرے زبان پر یہ کلمات نہ ہوں تو بھی جہنم ہے اس شخص کے لیے جو خود کو مسلمان کہے اور کلمے سے محروم رہے۔ ہم اپنی زندگی کے اس عمل کی بات کریں گے جس کے بغیر ہمارا ایمان ممکن ہی نہیں، یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کو واحد و لا شریک ماننا۔ لا کے معنی ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا کے ذریعے ہم تمام ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو کسی بھی طرح دوسرے خداؤں کے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اس کلمے کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد و لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تمام تر ظاہری خداؤں کے وجود سے انکار کرنا اور توحید کو دل سے ماننا ہی دین اسلام ہے۔ توحید کا اقرار انسان کے لیے کیوں ضروری ہے تو ہم اپنی ناقص عقل کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت بیمار ہیں اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے بھی اچھا اسپیشلسٹ موجود ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آتی ہے، پھر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان میں سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، اور جب تک ہمیں اپنی بیماری سے آرام نہیں آ جاتا ہم اس ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوتے، وہم کا شکار رہتے ہیں یہ ڈاکٹر صحیح ہے یا صرف ہم پیسے پھینک رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ صورتحال ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن توحید کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ لا کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ کسی کو اللہ کے برابر تو دور کی بات اس کے قریب بھی سمجھ سکیں۔ اس جیسی طاقت و قدرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کے کارخانے قدرت میں انسان کو کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اتنی وسیع و عریض نظام کائنات کا مالک و خالق، ہزاروں طرح کے ستارے، سیارے، چاند، سورج، زمین، آسمان اور خود انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ کسی ایک ایسی سپر پاور کا کام ہے جس کی ذات تمام تر ظاہری چیزوں سے پاک ہے۔ نہ ہی اس کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی فنا ہونے والا ہے، بلکہ یہ کارخانے قدرت صرف اس کی ایک کن کا محتاج ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے آپ کو محتاج و حقیر سمجھتے ہوئے اپنی ہر حاجت اور ضرورت اللہ کے آگے پیش کر دی، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھتا اور نہ کوئی اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کلمے کے فضائل اور برکات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کلمے کے پڑھنے سے آدمی مسلمان اور مومن بنتا ہے۔ اگر کلمہ نہ پڑھا جائے تو نہ اسے مومن کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ تمام ذکر الہی میں لا الہ الا اللہ کہنا افضل ترین ذکر ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف جلد اول میں فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ جس شخص نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا اور پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو بھی یقین ہے کہ کلمے کی شفاعت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے تو وہ اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کلمہ شریف جنت کی کنجی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنے بھی علم عطا کیے وہ اول و آخر کلمے کی برکت سے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اسی کلمے کو ظاہر کیا۔ اسی کلمے سے بندے کو معرفت ملتی ہے۔ کلمے کے بے شمار فائدے ہیں، لاتعداد ثمرات ہیں جو اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں اور اہل و عیال، کاروبار اور عزت و جاہ و جلال کا خواہش مند ہو اور ہر آفت سے بچنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر لازم کرے۔ اپنے مرحومین کے لیے 1000 بار پڑھ کر ان کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کلمات کی برکت سے مغفرت فرمائے گا۔
اگر جو شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے 70,000 کلمے کی نیت کرے اور پڑھتا رہے اور پھر کلمہ پورا ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دنیا کا ہر عیش و آرام، ہر نعمت چاہتے ہیں اور اس چیز کے خواہش مند ہیں دنیا آپ کی عزت کرے، تکلیفیں آپ سے دور رہیں، تو نماز کی پابندی کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور 1000 بار کلمے کا ذکر کریں۔ چند دن نہ گزریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے آگے سر نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو عاجزی سے اللہ رب العزت کے آگے رکھ دیں، روئیں، التجا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی معافی طلب کریں۔ اس کے ساتھ خاص وظائف کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آمین۔